بلاول بھٹو زرداری اس وقت گمبٹ میں موجود ہیں اور خطاب کر رہے ہیں۔ آنکھوں سے دیکھا ہے یہاں کی جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایسے میڈیکل فیسلٹیز کوئی اور حکومت نہیں پرووائڈ کر سکتے۔ ہمارا گمبٹ کا میڈیکل انسٹیٹیوٹ وہ واحد انسٹیٹیوٹ ہے جہاں 3 آرگنز کا ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے، اور یہ جو لیور کا ٹرانسپلانٹ اس میں ہے، کڈنی کا ٹرانسپلانٹ اس میں ہے، اور یہ تینوں ٹرانسپلانٹس جو ہے یہ بالکل 100% مفت ہوتا ہے۔ آج جب ہم ٹور لے رہے تھے، بھٹی صاحب کا شاندار کردار دیکھ رہے تھے، ہم نے ایک یہ آئی سی یو کا وزٹ کیا تھا، اور آئی سی یو میں ہر صبح سے ایک پیشنٹ تھا جس کا ٹرانسپلانٹ ہوا تھا۔ ایک پیشنٹ بلوچستان سے تھا، ایک پیشنٹ خیبر پختونخوا سے تھا، اور ایک پیشنٹ پنجاب کا فیصل آباد سے تھا، اور ایک پیشنٹ افغانستان سے تھا۔ اور مجھے اتنا خوشی ہو رہا تھا کہ پاکستان کے غریب عوام یہاں سندھ آ کے، گمبٹ آ کے اپنا مفت علاج کر سکتے ہیں۔ یہاں آ کے گمبٹ میں، سندھ میں اپنا مفت علاج کر رہے ہیں۔ بھائیو، آپ نے اپنے بات کرنا ہے یا میں نے پریس کانفرنس کرنا ہے؟ ہمارا یہ جو محنت ہے سندھ حکومت کا، یہاں کے ڈاکٹرز کا، ڈاکٹر بھٹی کا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایگزامپل ہے ہمارا خدمت کا۔ اور آج مجھے بہت خوشی ہو رہا تھا جب ہم نے یہاں گمبٹ کا نیا میڈیکل کالج کا افتتاح کر رہے تھے، یہاں کے نوجوان اسٹوڈنٹس سے مل رہے تھے، مستقبل کے ڈاکٹرز اور نرسز سے مل رہے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہی سندھ کے ڈاکٹرز اور یہی سندھ کے نرسز پورے پاکستان میں، پورے سندھ میں ایسے ہیلتھ فیسلٹیز بنائیں گے جہاں انشاءاللہ تعالی ہمارے عوام کو مفت معیاری علاج مل سکتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے لیے، ہمارے صوبے کے لیے، ہمارے ملک کے لیے بہت سارے چیلنجز ہیں، بہت سارے مشکلات ہیں جس کا سامنا ہم نے کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ گمبٹ جیسے شاندار ایگزامپلز اویلیبل ہیں۔ اور میں چیلنج کرتا ہوں نیا پاکستان والے کو، عمران خان صاحب کی حکومت کو، کہ وہ گمبٹ جیسا میڈیکل انسٹیٹیوٹ خیبر پختونخوا میں نہیں بنا سکتے، ان میں یہ صلاحیت نہیں ہے، یہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر خدمت ہو رہی ہے تو خدمت سندھ میں ہو رہی۔ جیسے آپ کو پتا ہے، ہم نے NICVD جیسے انسٹیٹیوٹ جہاں دل کا 100% مفت علاج ہوتا ہے، اس کو بھی کھڑا کیا۔ JPMC کو شاندار ورلڈ کلاس میڈیکل فیسلٹی بنایا ہے، NICH کو امپروو کیا ہے، سندھ بھر میں NICVD کے ہاسپٹلز کھولے ہیں جہاں 100% مفت علاج ہوتا ہے۔ اور جب یہ انسٹیٹیوشنز وفاق کے ساتھ ہوتے تھے تب یہ انسٹیٹیوشنز چندہ پہ چلتے تھے، تب یہ انسٹیٹیوشنز دل کا علاج NICVD میں مہنگا ترین علاج ہوتے تھے۔ سفید پوش طبقے جب بیمار ہو جاتے تھے، علاج کے لیے چلے جاتے تھے، واپس آتے تھے اور غریب ہو جاتے تھے۔ اور آج پورے سندھ میں آپ کو دل کا علاج کے لیے NICVD کی صورت میں مفت علاج ملتی ہے۔ کچھ قوتیں کی کوشش ہے، وہ 18ویں ترمیم کو انڈرمائن کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ادارے آپ سے چھیننا چاہتے ہیں۔ ہم ان کو 18th امینڈمنٹ کو، 1973 کی کانسٹیٹیوشن کو انڈرمائن نہیں کرنے دیں گے۔ ہم ان کو NICVD، JPMC اور NICH کو نہیں چھیننے دیں گے۔ ہم اپنے لیگل آپشنز بھی استعمال کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا سندھ حکومت کا
रिव्यू भी होगा सुप्रीम कोर्ट में, और मैं पूरा सियासी जद्दोजहद करने के लिए तैयार हूँ, मैं लॉन्ग मार्च करने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं 18वीं आईन पर एक आंच भी नहीं आने दूँगा। मैं एक बार फिर यहाँ के डॉक्टर्स को, यहाँ के स्टाफ को, ख़ास तौर पे डॉक्टर भट्टी साहब को, उसकी पूरा टीम को शुक्रिया कहना चाहता हूँ, मुबारकबाद करना चाहता हूँ कि यहाँ गंबट में, तहसील गंबट में इतना शानदार फैसिलिटी मौजूद है, और इंशाअल्लाह ताला हमारा कोशिश होगा कि हम इस किस्म की फैसिलिटीज़ पूरे सिंध में और पूरे मुल्क में बनाएं। आप सबका बहुत शुक्रिया। आपने सेहत के शोबे की बात की, 2 रोज से तमाम सरकारी अस्पतालों में हड़ताल पे हैं, मरीज शदीद परेशानी का शिकार हैं। उनका कहना है कि अगर हमारे मुतालबात नहीं माने गए तो इमरजेंसी में भी जो है हड़ताल की आपका सवाल का बहुत शुक्रिया। जैसे मैंने कहा था अपना गुफ्तगू में कि हमारे सूबे में और पूरे मुल्क में बहुत से मुश्किलात हैं जिसका हमने सामना करना है। आज मैं इधर आया हूँ, यहाँ का हॉस्पिटल का भी मैंने देखा है, यहाँ का मेडिकल फैसिलिटीज़ का भी देखा है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बिल्कुल मैंने देखा है पिछले 2 दिनों से कुछ डॉक्टर्स एहतजाज में हैं, और मैं समझता हूँ कि डॉक्टर जो होता है ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोफेशन होता है, और यहाँ आपने अपने ज़िम्मेदारी इसको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। बेहतर होता अगर आप बातचीत करते। सिंध हुकूमत अवामी हुकूमत है, सिंध हुकूमत डॉक्टर से बात करना चाहेंगे, इनके मसाइल का हल भी निकालना चाहेंगे, लेकिन इसके दौरान जो गरीब अवाम है उनको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो जितना जल्द ही मैं सीएम साहब और सिंध हुकूमत इन डॉक्टर्स से रब्ता कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और मसाइल का हल निकाल सकते, उतने ही बेहतर होगा। आपका क्या कहना है? अगर मैं क्या कहूँ इस पे, मैं हंसूँ या खान साहब को आप ज़रा जाके हिस्ट्री सिखाए। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो फादर सर शाहनवाज भुट्टो भी वज़ीर आज़म था। फिर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपनी मेरिट पे इस्कंदर मिर्ज़ा और अयूब खान के साथ मिनिस्ट्री संभाले थे, और उन मिनिस्ट्रीज़ में जो काम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस वक्त किया, आज हम उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। उसके बाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अयूब खान की जब अपनी सियासत की पीक पे अयूब खान से अलहदगी भी की, जमहूरियत के लिए जदोजहद किया, जेल बर्दाश्त किया, 1 मैन 1 वोट का कॉन्सेप्ट दिया। जदोजहद के बाद इस मुल्क का पहला इलेक्टेड वजीर आज़म बना, फिर शहादत कबूल की जमहूरियत के लिए, इस मुल्क के गरीब अवाम के लिए। हुकूमत तो बस 5-6 साल का था। उस टाइम में इस मुल्क को पहली बार मुत्तफ़िका आइन दिया, गरीब को आवाज़ दिया, लैंड रिफॉर्म से लेके नेशनलाइजेशन तक इतने इनकलाबी काम किए जो इस मुल्क के पूरा स्टेटस को हिला दिया। करप्ट ब्यूरोक्रेट्स जैसे इमरान खान का वालिद था, उसको नौकरी से निकाला, और फिर उसके बाद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ज़िया उल हक जैसे जालिम आमर के खिलाफ मुकाबला किया, फिर डिक्टेटरों के पैदावार के खिलाफ मुकाबला किया, और आमिर का मुकाबला किया, और फिर खुद शहादत कबूल की। अच्छा सर, अगर इमरान खान की सियासत में किसी ने जदोजहद किया तो फिर जासूस हमीद गुल ने जदोजहद की। अगर इमरान खान की सियासत में कोई जदोजहद है
تو اسٹیبلشمنٹ اور ISI کے جدوجہد ہے کسی سیاستدان کا جدوجہد میڈیکل کالج وہ بھی رجسٹرڈ نہیں ہے تو میں ہزاروں بہت کی خوش تعداد ہوں میں طلبہ ہیں میں جن کا بہت شکایت ہے بہت میڈیکل خوش ہوں کالج کا۔ کہ میں سن رہا ہوں کہ خیرپور میں ایگریکلچر یونیورسٹی بھی ہوگا، خیرپور میں ایک اور میڈیکل یونیورسٹی میں ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی جیسے میں نے کہا مشکلات ہے، ایشوز ہے، ان ایشوز کو ریزالو کر کے اتنے سارے ادارے بن رہے ہیں یہاں خیرپور میں، یہ خیرپور کے عوام کے لیے ہے اور انشاءاللہ تعالی ان کے پھل بھی خیرپور کے عوام کے لیے ادھر ایک یہ لے لیں پھر آپ۔ اوکے، پہلے تو جہاں تک وسان صاحب کے خواب ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سیریس ایشو ہے اور خان صاحب کو منظور حسین کے جو خواب ہیں ان کو بہت سیریسلی لینا چاہیے اور اس کا سیاسی مستقبل جو ہے مجھے تو خطرہ میں لگ رہا ہے اگر ایسا خواب آیا ہے۔ دوسرا، جہاں تک سکر پریس کلب کی بات ہے، یہ پہلی بار میں سن رہا ہوں، میں خود گیا ہوں جیسے آپ نے کہا ہے، میں خود ممبر بھی ہوں سکر پریس کلب کا، اور میں نہیں چاہوں گا کہ کوئی نقصان ہمارا اس ادارے کو آ جائے۔ میں پتہ کروں گا کہ کیا مسائل ہے، کیا ایشوز ہے، میں دیکھتا ہوں انشاءاللہ تعالی ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ایک ناکام پالیسیوں پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی آپس میں گلے ملے گی؟ دیکھو، میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ہم کام کر سکتے ہیں، میں ہر سیاسی فورس کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوں پاکستان میں بہتری لے آنے کے لیے، لیکن جو مسائل آج ہے پاکستان، بہت سارے مسائل، خاص طور پہ جو نقصان ہمارا معیشت کو پہنچایا گیا، وہ ہمارے لیے بہت افسوسناک پوائنٹ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کون سا ایسے ملک ہے جہاں ایک سال میں 3 بجٹس پیش ہوتے ہیں۔ آپ اگر اپنے بزنس چلا رہے ہو، آپ اپنا کام کر رہے ہو اور 3 دفعہ آپ کے ٹیکسز چینج ہو جاتے ہیں تو آپ کا بزنس کیسے چلے گا؟ اور بار بار اتنے جو بجٹس ہے اس میں کوئی ریلیف نہیں ہے عام آدمی کے لیے۔ آپ مجھے بتائیے آخری بجٹ جو پیش کیا گیا جس میں خان صاحب کی بہن کے لیے ریلیف تو ہے مگر غریب عورتیں کے لیے تو ریلیف نہیں ہے، کسان کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے، مزدور کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے، پینشنرز کے لیے کوئی پروگرام ہی نہیں ہے۔ یہ کس قسم کا بجٹ ہے؟ یہ ہر بجٹ میں ظلم کے سوا کچھ اور کرتے ہی نہیں ہیں۔ وہ پرانا دار صاحب کا نون لیگ کا لاجک ہے کہ ہر چیز پہ ٹیکس ڈالو، ہر جگہ پہ پکڑے۔ ہم نے اپنے عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، ہم نے اپنا رورل اکانومی کو دیکھنا ہے، اپنا رورل اکانومی میں انویسٹ کرنا ہے اور روزگار دلوانا ہے۔ یہ وعدے جو ہے یہ خان صاحب نے خود کیا اپنے الیکشن کیمپین کے دوران، آپ سب کے سامنے یہ وعدے ہوئے تھے، لیکن انفارچونیٹلی ہر وعدہ جھوٹا نکلا اور انشاءاللہ تعالی پاکستان سے نوجوان گمشدہ ہیں ان کے لیے کیا ان کے پورا سندھ سے، بلوچستان سے، خیبر پختونخوا سے یہ جو ایشو ہے لاپتہ افراد کا، یہ میرا سمجھ سے باہر ہے۔ آپ نے کوئی اور ملک دیکھا ہے جہاں پورے خاندان اپنے گمشدہ بھائیوں بہنوں باپ کے لیے یہاں وہاں جا رہے ہیں اور نہ عدالتوں سے انصاف مل رہے ہیں، نہ حکومتیں سے انصاف مل رہے ہیں، نہ ان اداروں سے جن کا کام ہے مسنگ پرسنس کی انٹیلیجنس پہنچانا، وہاں سے کوئی ریلیف نہیں مل رہا ہے۔ یہ ایک ہیومن ڈیزاسٹر ہے، ایک ہیومن رائٹس کرائسس ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حل نکالا حکومت کا ذمہ داری ہوتا ہے۔ خان صاحب نے جب MQM اور اختر مینگل صاحب کے ساتھ یہ الائنس کیا تھا، اس میں خان صاحب نے وعدہ کیا کہ وہ لاپتہ افراد کو واپس کریں گے، لیکن انفارچونیٹلی آج تک اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سارے کے سارے سیاسی جماعتیں ایک پیج پہ آنے چاہیے، اس کا حل نکلنا چاہیے۔ کوئی سویلائز جمہوری ملک ایسا نہیں چاہتا۔ قومی اسمبلی میں اخلاقیات کا جنازہ نکالا جا رہا ہے اور آج تک ایک سیشن بھی مکمل نہیں ہوا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے میرا آپ سے کہ وفاقی حکومت نے بقایا جات تمام صوبوں کو دینے کی پلاننگ شروع کر دی اور بتایا یہ گیا ہے کہ سرحد کو تقریباً KPK کو 65 ارب روپے جاری بھی کر دیے ہیں، لیکن سندھ گورنمنٹ کو اب تک جاری نہیں ہوئے۔ کیوں نہیں جاری ہوئے یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انفارچونیٹلی ہمارا جس طریقہ سے خان صاحب
पार्लियामेंट चला रहा है उससे पूरा मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है। पाकिस्तान के अवाम ने हमें वोट इसलिए नहीं दिया कि हम इस्लामाबाद जाके पार्लियामान को भूल जाए। वहाँ पार्लियामान ही वो फोरम है जहाँ अवाम के मसाइल हल हो सकते हैं, लेकिन खान साहब आता ही नहीं है। जो लोग उनके हैं जो पीछे छोड़ते हैं वो काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो ये मुल्क के लिए नुकसान पहुंचाएगा। ये पूरा सिस्टम का नुकसान होगा। और खान साहब को ये समझना चाहिए कि खान साहब जो ताकत है वो पार्लियामान है। वो अगर काम करवा सकता है वो पार्लियामान के थ्रू करवा सकता है, और हुकूमत का फ़ायदा होता है अगर पार्लियामान चलता है, तो उनके सीरियसली इस इशू को लेना चाहिए। दूसरा जो आपने कहा है सिंध के फंड्स के बारे में, मैं समझता हूँ कि ये जो नाइंसाफ़ी है ये बंद होना चाहिए। जब भी सिलेक्टेड हुकूमत आता है हमारा पानी बंद कर देते हैं, हमारा गैस बंद कर देते हैं, हमारा पैसा खा जाते हैं। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम काम निकालेंगे हुकूमत से, हम अपना हक निकालेंगे हुकूमत से। हम वफाक को ऐसा हमारे हक पर डाका नहीं डालने देंगे। आप सबका आपके सवाल का बहुत शुक्रिया। जैसे मैं पूरा इलेक्शन कैंपेन में आप सबके सामने था, मैं कह रहा था जगह जगह, यहाँ भी आकर कहा था कि ये लोग कठपुतली हुकूमत ले आना चाहते हैं। कठपुतली हुकूमत को इस्तेमाल करके हमारा 18वीं आईन, हमारा 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरमाइन करके ये सदारती निज़ाम ले आना चाहते हैं। ना इन लोगों को समझ नहीं आता, उनका ज़्यादा शायद तारीख़ का या उन्होंने तारीख़ से नहीं सीखे हैं, लेकिन जो पार्लियामेंट्री फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये सबसे फ़ायदेमंद है पाकिस्तान के लिए। इसलिए पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है जहाँ डिफरेंट लोग अपने अपने शनाख्त रखते हैं, मुख्तलिफ एथनिसिटीज़ हैं, मुख्तलिफ ज़बान बोलते हैं, और उन सब को रिप्रेजेंटेशन दिलवाने के लिए पार्लिमानी सिस्टम बेस्ट है।